ٹی وی میں مجاہد ملری آپ کو خوش آمدید کرتا ہے سیاست کے اور خاص طور پر خلیج وسطیٰ کے کہہ لیں یا خلیج فارس کے ایک طالب علم کی حیثیت سے کم از کم میرے لیے ایک سرپرائز ہی رہا کہ وہ اقتدار جو 25 سال بشیر اسد کے پاس سے تھا، اس سے پہلے ان کے والد حافظ اسد کے پاس، یہ 54 سالہ دور اقتدار غالباً 24 گھنٹے سے کم میں سمی بوس ہو گیا، اور اتنی بھی مزاحمت نہیں کی ان شامیوں نے، یعنی ان کے جو فالوورز نے یا فوج نے، جو جس کی توقع کی جا رہی تھی اور جو 54 سالہ اقتدار میں ممکن تھا۔ یہ بڑا ایک لحاظ سے بہت سارے ممالک نے ضرور سبق سیکھا ہوگا۔ اس پر زیادہ تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ نثار سید صاحب ہیں، خاص طور پر وسطیٰ اور یہ ایریا ہے اس پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ پھر ہماری اور اون ڈاکٹر ہما بقائی انٹرنیشنل ریلیشنز کے ہر پہلو سے، کیونکہ اس کی استاد رہی ہیں، گہری نظر رکھتی ہیں۔ اور پھر میں نے کوشش کی کہ جو سیریا میں سفیر رہے ہیں 2012 اور 15 کے درمیان، وحید احمد صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ وحید احمد صاحب بھی جوائن کر لیا، تھینک یو وحید صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ آپ نے 2012 سے 2015 تک کا کیا۔ چلیں، وہ ایک روایت چل رہی ہے لیڈیز فرسٹ، تو اس کو جاری رکھتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم پہلے اجازت دیں وحید صاحب کہ ہم ڈاکٹر ہما بقائی کے پاس جائیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے یہ کہا کہ ہم شاید اس طرح فالو نہیں کر پاتے جو خاص طور پر مڈل ایسٹ، یا ہم نے جب مڈل ایسٹ وار کو کور کیا تو ہم نے لبنان اور پھر غزہ اور پھر ایران اور اسرائیل کانفلکٹ کو دیکھا۔ یہ نہیں ہم نے دیکھا کہ اتنے جلدی ایک انقلاب آئے گا بغیر مزاحمت کے، وہ فرار ہو جائیں گے، زمیں بوس ہو جائیں گا ان کا اقتدار۔ آپ کے لیے بھی ڈاکٹر صاحبہ یہ سرپرائز تھا ہے؟ میرے خیال ہے ہم لوگوں کے لیے شاید سرپرائز تھا، اور ہفتے کو جو لوگ صبح اٹھے انہیں یہ خبر ملی تو جو سیرینز تھے وہ بھی سمجھے اس کے حوالے سے اویئر نہیں تھے، لیکن جو سینیریو بن رہا تھا خطے کا انٹرنیشنلی اور بالخصوص مڈل ایسٹ میں، اس میں مجھے شاید سرپرائز نہیں لگا، کیونکہ جی پرفیکٹ ٹائمنگ تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ نے کیٹیگوریکلی کہا ہے وہ جنگ کی طرف نہیں جائیں گے، تو اس سے پہلے ایک سینس آف ارجنسی ہے، جو کام ان سم ویز 7 اکتوبر کے بعد شروع ہوا ہے اس کو ختم کرنے کا، اور اس میں شامل ہے یہ کہ تو نہیں ہل گیا ڈاکٹر صاحب کی طرف۔ نثار صاحب، میں چاہیں وحید صاحب کے پاس چلا ہوں، ان کا آواز فریز ہو گئی۔ جی وحید صاحب، آپ اس 2012 اور 15 کے پیریڈ میں وہاں رہے، اور ابھی ڈاکٹر ہما بقائی کہہ رہی تھیں کہ غالباً ہمارے لیے نہیں بلکہ سیریا کے عوام کے لیے بھی سرپرائز تھا۔ آپ جس دور میں تھے تو آپ کو لگ رہا تھا کہ ایک اندر ہی اندر بغاوت بلکہ انقلاب اور اتنی بڑی مزاحمت جو ہے وہ سامنے آئے گی چند سالوں بعد؟ وحید صاحب دیکھیے بریلوی صاحب، اس میں یہ ہے کہ جو سیریا میں یہ شروع ہوئی، میرے سامنے یہ سب چیزیں ڈیولپ ہو رہی تھی، تو اس میں بہت سے اپس اینڈ ڈاؤنس آئے، جس میں کچھ یہ تھا کہ کبھی ایسا لگتا تھا کہ یہ گورنمنٹ صبح نہیں دینا نظر آئے گی، پھر اس کے بعد بہت زیادہ مضبوط نظر آئی، تو یہ سارا سٹیپس چلتے رہے۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ فورن جو فورسز تھی، جس میں ایران اور رشیا اور چائنا، یہ ان اے بگ وے سپورٹ کرنے لگ گئے بشار الاسد کو، کیونکہ امریکن یو ایس آن دا ادر ہینڈ جو ڈکلیئر کر چکا تھا کہ ہم رجیم چینج چاہتے ہیں سیریا میں۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ چیز ایک کانفلکٹ کی صورتحال تھی بگ پاورز کے درمیان۔ ایک قسم کا ٹریو تھا، یعنی جو ورلڈ میں دو سائڈز جو ہیں اس ٹرائی پوڈ کے،
इस टाइप चाइना और रशिया एक तरफ थे और यूएस अकेला था। तो इस सूरत में वो चाइना और रशिया का पल्ला भारी होता गया और बशारुल असद मजबूत से मजबूत होता चला गया। और लेकिन उसके बाद अब ये जो हुआ ये एक डिज़ाइन का हिस्सा है जिसमें इज़राइल के इर्द गिर्द कोई भी ऐसा मुल्क या ऐसी फोर्सेस नहीं होनी चाहिए जो इज़राइल की सिक्योरिटी को ख़तरा बन सके। इसलिए ये मुल्क जो है ये कमज़ोर होने के बावजूद एक किस्म का ये एक आज़ाद फॉरेन पॉलिसी रखता था, एक आज़ाद अरब नेशनलिज़म का दाई था और इस्लाम और इस अरब नेशनलिज़म को जो है प्रमोट करता था। ठीक है, वही साहब आप यहाँ तक पहुँचे तो वही साहब आप यहाँ तक आए हैं तो मैं ज़रा क्विक निसार साहब अभी तक डॉक्टर साहबा की गुफ्तगू खैर ज़रा टेक्निकल मसला आ गया था, मुकम्मल नहीं हो सकी। वही साहब का जो ओपिनियन अब तक आया है, आप कितना इसको देखते हैं? जी, बात बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि इस पूरी फॉल ऑफ डेमेस्कस का जो सबसे बड़ा बेनिफिशरी है वो तो इज़राइल है कि एक ऐसे मुल्क को अंदर उन्होंने हुकूमत टॉपल करी है कि जो हुकूमत इज़राइल को तस्लीम नहीं करती थी और उसका बॉर्डर इज़राइल के साथ लगता था। और एक ऐसे वक्त में तस्लीम ये काम किया गया कि जब हिज़्बुल्लाह और हमास 1.25 साल से इज़राइल के ख़िलाफ़ जंग में वारिद थी और एक बड़े डैमेजेस उनको उठाने पड़े हैं। आपको पता है कि फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस का एक हेड क्वार्टर सीरिया या डेमेस्कस रहा है, जबकि वो ममालिक जो इस वक्त इस STS की या हरकत तहरीर शाम की जो सपोर्ट वो इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी रखते हैं, वो इसराइल के साथ ट्रेड रिलेशंस भी रखते हैं। तो इसराइल के सराउंडिंग्स में उन ममालिक का खात्मा ज़रूरी है जो इसराइल की सिक्योरिटी को थ्रेट बनते हैं, जिसमें एक सीरिया एक ज़रूरी था। जी ज़रूरी था। जो उसमें एक और अहम मुल्क जो जिसको गिराया गया है वो सीरिया का असद रजीम है। उनके अपने लोकल मसाइल के ऊपर हम बात कर सकते हैं कि वहाँ की इकोनॉमी बहुत ख़राब थी, वहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा थी, जो उनके यहाँ सिविल वॉर हुई जिसमें 5 लाख लोग मारे गए, 40-50 लाख लोग या 4-5 मिलियन लोग हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेस हुए, तुर्की गए, मुख्तलिफ ममालिक में गए। लेकिन उसके बावजूद इस रजीम ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया, बल्कि इसराइल के लिए हमेशा थ्रेट रहा है। कल आपने नेतन्याहू का बयान देख लिया है कि उसने इसको सेलिब्रेट किया है असद के जाने को, और उसने कहा है कि ये हमारी सक्सेस है इसराइल की, जो हमने हिजबुल्लाह और ईरान को डैमेज किया है कि जिसकी बुनियाद पे वो इसकी रेस्क्यू को नहीं आ सके। अब ये एक अलग मौजू है कि इसराइल क्या असद ने अपने तहादियों को आर्म सपोर्ट के लिए कहा नहीं किया, क्योंकि अभी तक जो चीज़ें पढ़ने को मिल रही हैं उसमें ये कि रशिया और ईरान ने इनको कहा कि हम आपको फ़ौज की सपोर्ट दें, तो असद ने फ़ौज की सपोर्ट लेने में इंटरेस्ट शो नहीं किया है। दूसरा, इसराइल की एक शायद ख्वाहिश ये भी हो सकती थी कि इस नए क्राइसिस को क्रिएट करके हिजबुल्लाह की ताकत को स्प्लिट करे, वो आधी सीरिया में रहे और आधी लुबनान में रहे, और इसराइल को जो डैमेजेस हुए हैं हिजबुल्लाह के हाथों साउदर्न लबनान में वो उस डैमेजेस का बदला ले सके। लेकिन हिजबुल्लाह ने बहुत वाइज प्ले किया और वो इस कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ी आज के दिन तक। उन्होंने अपनी बॉर्डर्स को सिक्योर किया लुबनान के, क्योंकि आपको पता है ये ऑफशूट है अलकायदा की और इनके कोई अच्छी उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन एक बात तो है ना, जो मैं डॉक्टर साहब सॉरी वो अब टेक्निकल प्रॉब्लम है इसमें, तो हम आजकल तो इंटरनेट देखें सब कुछ हो नहीं सकता, लेकिन ये बात तो अपनी जगह है ना कि जो हम जो वेस्ट को कितना भी कुछ कहें, वहाँ बहरहाल तब्दीली किस तरह आती है, यानी कि पावर से पावरफुल अमेरिकन प्रेसिडेंट हो, ब्रिटिश हो, तब्दीली दे दें। लेकिन ये जो मुस्लिम दुनिया में है, ये जो पूरे हमारे रीजन में है, कि अगर आपकी फॉरेन पॉलिसी आप समझें कि जी बड़ी पॉजिटिव भी हो, लेकिन अगर डिक्टेटरशिप इस सूरत में हो कि हज़ारों लोग जेलों में हों, लाखों लोग मुल्क छोड़ने में मजबूर हो जाएं, तो फिर इसी तरह सॉरी टू से एक लफ्ज़ ज़रा बाजारी से इस्तेमाल कर रहा हूँ कि फिर धड़न तख्ता तो फिर होता ही है ना डॉक्टर हुमा बकाई। नहीं, अगर इन वजूहात की वजह से धड़न तख्ता होना होता तो 24 साल में कभी हो जाता। इस वक्त तो जब एक्सटर्नल डायमेंशंस चेंज हुई तो ही सीरिया के अंदर तब्दीली आई। और ये तो बहुत अरसे से कहा जाता है, हेनरी किसिंजर कहते थे कि अगर अरब वर्ल्ड में जंग होनी है तो इजिप्ट के बगैर नहीं हो सकती, और अगर अमन होना है तो सीरिया के बगैर नहीं हो सकता। तो आपसे गुजारिश करूं कि 2017 में रशिया ने बीफ अप किया इनकी हुकूमत को, वहाँ बेसिस कायम किए, अमेरिका ओबामा के अंडर इस तरह से सीरिया में प्रोएक्टिवली सामने नहीं आया। ये तमाम चीज़ें जो हैं जुड़ी हैं
جو آپ نے کل پرسوں سینیریو دیکھا ہے اور جو گروپ سامنے آیا ہے، اور یہ بھی خبریں ہیں کہ اس گروپ کو کہیں نہ کہیں سے تو سپورٹ آئی ہے. یہ وہ گروپ ہے جو اٹس لیڈ بائی گلالئی، جو ISIS میں بھی رہا ہے، جو القاعدہ میں بھی رہا ہے، اور 6 سال یا 5 سال امریکن پرزن میں بھی رہا ہے. اور اس کو آنے کو آج جو ہے وہ اسرائیل سیلیبریٹ کر رہا ہے اور امریکہ سیلیبریٹ کر رہا ہے اور جرمنی انڈورس کر رہا ہے. کیا آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ اس کے نتیجہ آگے کیا ہوگا؟ یہ بالکل وہی صورتحال ہے کہ 20 سال انہوں نے طالبان سے جنگ کی اور پھر طالبان کے ہاتھ میں افغانستان دے کے باہر نکل گئے. افغانستان سے امریکہ باہر نکلا تھا، سیریا میں امریکہ شاید واپس ایکویژن میں داخل ہوگا. واحد وائلڈ کارڈ جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا سٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے. لیکن یہ ایک بات طے ہے، ایران کمزور ہوا ہے، اس کا فٹ پرنٹ مڈل ایسٹ سے کم ہوا ہے، اور رشیا کے لیے یہ خاصی شرمندگی ہے. وہی صاحب میں ذرا سا شاید زیادہ وسیع کر رہا تھا، لیکن کچھ جو ابھی پڑھ بھی رہا تھا، بلکہ کچھ اس طرح تقسیم ہوئی ہے کہ امریکہ، اسرائیل، سعودی عرب اور ترکی ایک بلاک کی شکل میں آئے، دوسرا رشیا اور ایران، اور سم ہاؤ کہتے ہیں فلسطینی اسٹرگل کو بھی دھچکا لگا. تو یہ جو ایک ڈیوائڈ ہوئی ہے، یہ پتہ نہیں کس حد تک آگے جائے گی. کیا بشار الاسد، کیونکہ روسی وہاں پر بہت بڑی تعداد میں اڈے بھی موجود ہیں سیریا میں، وہ ان کے ہاتھ لگیں گے؟ یعنی یہ جو موجودہ قائد ہیں ان میں کتنی صلاحیت ہوگی کہ سیریا جیسے ملک کو یہ اپنے، اور جبکہ اس کے ارد گرد جو صورتحال ہے، مگر اگر یہ پرو اسرائیل پالیسی اختیار کرتے ہیں جیسا کہ نیتنیاہو توقع رکھ رہے ہیں، تو پھر ان کا سروائیول بھی ہو سکے گا کیا؟ جی دیکھیے، یہ جو سیرین اپوزیشن ہے، اس میں ان کی کوارڈینیشن اسرائیل کے ساتھ بہت زیادہ تھی. جب میں تھا ایسی بھی مجھے اطلاعات تھی، اور میں فرسٹ ہینڈ نالج تھی کہ اس طرف سے گاڑی سیرین اپوزیشن کی جاتی تھی فورسز کی، اور اس طرف سے اسرائیلی گاڑی آتی تھی. اور بارڈر پہ، یعنی کہ جو آبزرویشن لائن ہے گولان کے ایریے میں، اس کے ارد گرد بندے یا ٹرانسفر ہو جاتے تھے یا مٹیریل ٹرانسفر ہو جاتا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو زخمی ہوتے تھے اس طرف سیریا میں، ان کو اسرائیلی ہاسپٹلز میں باقاعدہ ٹریٹمنٹ دی جاتی تھی. اور اس میں اسرائیلی پرنٹ میڈیا میں یہ خبریں آتی تھیں کہ آج 173 لوگ ہیں، آج 200 لوگ ہو گئے جو سیریا سے آئے ہوئے ہیں جن کو ٹریٹ کر رہا ہے. تو یہ اس طرح کی کوارڈینیشن بہت زیادہ تھی، جبکہ وہ بظاہر نظر آ رہا تھا کہ اسرائیل کہتا ہے کہ ہم غیر جانبدار ہیں، ہم اس میں انٹرسٹ نہیں لے رہے. لیکن ایسی بات نہیں ہے، وہ انٹرسٹ لے رہے تھے. ہاں جی، سامنے جو فورسز اس وقت کام کر رہی تھیں وہ تھی جو پیسے سپلائی کر رہی تھی، دے رہی تھی، وہ تھی سعودی عربیہ اور قطر. اچھا. اور ان کے فیوریٹ یہی تھے جو محمد جولانی، اس سے پہلے نصرہ فرنٹ بنایا جو کہ آئسس اور القاعدہ کا باقاعدہ آف شوٹ تھا. اور پھر اس کے بعد یہ جب نصرہ فرنٹ کو بہت زیادہ نیگیٹو امپرنٹ ملے اسے، کیونکہ اغوا انہوں نے کڈنیپنگ کی. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کڈنیپنگ فار رینسم کی ایکٹیویٹیز میں بھی انوالو ہوئے. سے ایک بریک طرف آنا ہو رہا ہے. میرے خیال ہے ڈاکٹر صاحبہ اور نثار صاحب نے جو بہت زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ سامنے رکھا ہے کہ یہ موجودہ رجیم اس کو، یعنی اسرائیل کی ایک لحاظ سے وہ کہتے ہیں اوپنی حمایت تھی نا، ان باغیوں کو سپورٹ مل رہی تھی. تو کیا یہ سیریا جیسے ملک میں ایک پرو اسرائیل گورنمنٹ سسٹین کر سکے گی لانگ ٹرم تک؟ اس پر گفتگو کریں گے بریک کے بعد. نثار سید صاحب، ڈاکٹر محمد وقائی اور وحید احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد.
ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. محترم نثار سید صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں, گہری نظر رکھتے ہیں, ڈاکٹر ہما بقائی انٹرنیشنل ریلیشن پہ, اور آپ نے دیکھا کہ وہی صاحب جو خود سیریا میں سفیر رہے ہیں پاکستان کے, اور ان کا جو بڑا اہم انہوں نے ایک بات کہی کہ جو باغی تھے اب تو خیر باغی نہیں رہے, انقلاب بغاوت کامیاب ہو جائے تو انقلاب کہلاتی ہے, اب تو اقتدار میں وہ لوگ آ گئے. ان کا بڑا گہرا تعلق تھا اسرائیل سے. جناب اگر میں ایک ڈاکٹر صاحب آؤں تو بتاتا ہوں. ڈاکٹر صاحب سوری آپ کی تھوڑا پرابلم تو ہو رہی ہے, لیکن یہ جو مجھے نہیں علم کے کتنے گروپس اس وقت جو لیڈ کر رہے ہیں وہ دیکھ سامنے آئے ہمارے. ان کا پاس سنا القاعدہ تھا, پھر امریکہ انہیں دہشت گرد کرتا رہا, زیادہ عمر بھی نہیں ہے, یعنی لیڈرشپ کی صلاحیت تو اس وقت ہوگی جب یہ پاور میں آنے کے بعد ڈیسیشن لیں گے. پھر یہ بیلنس کس طرح کریں گے, یعنی اگر یہ پرو اسرائیل ہوئے پورے انٹائر مڈل ایسٹ کو فیس کرنا پڑے گا, آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ دیکھیے بالکل واضح طور پہ نظر آ رہا ہے, اور ابھی آپ کو سمجھے اس بات کی گواہی بھی مل گئی کہ ان گروپس کو اسرائیل کی سپورٹ حاصل تھی. اسرائیل کی سپورٹ حاصل ہونے کا مطلب ہے کہ امریکہ کی بھی پشت پناہی حاصل تھی, اور اس پشت پناہی کے باوجود یہ ریزسٹنس جو تھی وہ بشار الاسد کو اس لیے نہیں گرا پاتی تھی کیونکہ رشیا اور ایران مل کر ان کو پش بیک دیتے تھے. تو اس وقت انہوں نے ایک ونڈو آف اپرچونٹی کو دیکھتے ہوئے کہ رشیا بھی یوکرین کی وار میں پھنسا ہوا ہے اور 2 سال ہو گئے ہیں, اور حزب اللہ اور حماس اور ایران جو ہے وہ مڈل ایسٹرن کانفلکٹ میں اس طرح پھنس گئے ہیں کہ وہ نہ تو اٹینشن ڈائیورٹ کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے لیے مزید فرنٹس کھول سکتے ہیں. اس ونڈو آف اپرچونٹی کو دیکھتے ہوئے ان ریبیلز کو سمجھے موبلائز کیا گیا. میجورٹی آف کنڈکٹ بھی تھی اور سمجھیے کہ یونٹی آف کمانڈ بھی تھا. اور یہ جب انہوں نے حاصل کر لیے اپنے اہداف تو اس کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ جی حملے نہ کریں. پھر انہوں نے پریزنز کھولے جو, اور ابھی وائٹ ہیلمٹس ایک گروپ ہے وہاں پر جس نے فائنینشیل ایوارڈ کا اعلان کیا ہے اور سیکیورٹی آفیشل سے کہا ہے کہ ہمیں وہ جگہیں بتائیں جہاں لوگوں کو قید کیا ہوا ہے اور اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے, اور ان سے کہا ہم آپ کو پیسے دیں گے تاکہ ان لوگوں کو بھی آزاد کرایا جائے. تو گراؤنڈ پہ گڈ ول ہے, اور اگر یہ صورتحال اس طور ہو گئی کہ ٹرانزیشن گورنمنٹ فارم ہو گئی تو پھر ان کے پاس پیسہ بھی آئے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ پھر یہ اسرائیل کے اندر کیا کریں گے, کیونکہ یہ جو ان کی ارلیئر سٹیٹمنٹس ہیں وہ تو یہی ہیں کہ ہم شریعت قائم کریں, خلافت قائم کریں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن وہ جو امریکن تھرسٹ ہے اس کے برخلاف ہیں. لیکن اس وقت امریکہ اور اسرائیل کا ایک ہی منشا مقصد ہے کہ کسی طرح ایران کا اثر رسوخ مڈل ایسٹ میں ختم کر دے. سیریا میں جو کچھ ہوا وہ اسی کا شاخسانہ ہے. جی نثار صاحب, ابھی جو گفتگو ہو رہی تھی, بلکہ کیا شام اس طرح مطلب ڈسپائٹ کہ 54 سال ان کا رول رہا, مہنگائی بہت تھی, اور یہ بھی ہے کہ اس طرح ہزاروں لوگوں کو جیلوں میں رکھنا, لوگ ملک چھوڑ کے چلے جائیں, سیریا ایز اے کنٹری, جیسے آپ لیبیا کا بھی ذکر ہو رہا تھا بریک کے دوران آپ سے گفتگو ہو رہی تھی, ایسے ملک ایز اے اسٹیٹ قائم رہ سکے گا ان کی لیڈرشپ میں؟ سر ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ حرکت التحریر الشام یہ تقریباً 38 گروپس کا مجموعہ ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہ کوئی ایک گروپ نہیں ہے بلکہ کولیشن ہے جہادیوں کا. جبہت النصرہ کی آف شوٹ خود یہ ہے, اور القاعدہ اور اس سے ریلیٹڈ فری سیرین آرمی, اور جس کو سعودی عرب, امارات, ترکی, اسرائیل, ملٹیپل گروپ جن کو سپورٹ کرتا رہے امریکہ, یہ وہ سارے گروپ مل کر ایک فورس بنی ہے. خود آپ کو پتا ہے کہ پاکستان سے بھی بڑی تعداد میں کہہ رہے ہیں کہ جہادی جو ہیں وہ اس گروپ کا حصہ ہیں, چاہے وہ افغانستان کے ذریعے گئے ہوں یا ٹرکی کے ذریعے گئے ہوں. بہرحال ایک بڑی تعداد میں یہاں سے بھی لوگ ہیں, یعنی دنیا بھر کے لائے ہوئے لوگوں کا مجموعہ ہے سیرینس کے علاوہ. تو اس میں ٹگ آف وار ابھی شروع ہوگی جب یہ حکومت سازی کی طرف جائیں گے. یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ یہ حکومت بنا سکیں. لیبیا کے حالات آپ کے سامنے ہیں کہ وہاں پہ ترکی کی سپورٹنگ فورسز اور امارات کی سپورٹنگ فورسز آپس میں لڑ رہی ہیں. اقتدار کی جنگ اب لیبینز کے درمیان آپس میں لڑائی شروع ہو چکی ہے.
تو اسد رجیم نے بہرحال اچھا کیا برا حکومت کری، لیکن انہوں نے سیریا کو انٹیک رکھا ہوا تھا امریکنز کی انویژن کے باوجود، ٹرکی کی انوالومنٹ کے باوجود. ابھی آج دیکھیں ابھی کردوں کے خلاف آپریشن شروع ہو چکا ہے، کیونکہ ٹرکی کو سب سے بڑا مسئلہ کردوں سے ہے. تو ابھی ٹرکی اور اس کی طرف سے یعنی بوتھ سائڈ، یعنی یہ جو ملیٹنٹس ہیں ان کی طرف سے بھی اور ترکی کی طرف سے بھی ایک آپریشن شروع کر دیا گیا کردوں کو مارنے کے لیے ان کے علاقوں پہ، کیونکہ ترک بارڈر موجود ہیں اور وہ ترکی کے قابو نہیں آتے ہیں. ان کو بھی امریکن سپورٹ کرتے ہیں. تو یہاں پر امریکہ کی اپنی ایک وہ ملٹیپل اس کی ایک پالیسی ہے، ہر کسی کے لیے الگ الگ، وہ اس کو پلے کرے گا. وہ مضبوط سیریا نہیں دیکھنا چاہتے. دیکھیں اسرائیل کے برابر میں جارڈن ہے، وہ اسرائیل کا غلام صفت ملک ہے بالکل، اس کے وہ سامنے سر بھی نہیں اٹھا سکتا. ایجپٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ ایجپٹ اسرائیل کے سامنے سر بھی نہیں اٹھا سکتا. اب جو سیریا اور لبنان رہ گئے تو لبنان میں حزب اللہ کی موجودگی میں لبنان اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا. حزب اللہ ایک ایسی فورس ہے کہ جو وہاں پہ فیصلہ کن فورس ہے، ڈیسیسو فورس ہے. تو اب جو سیریا رہ گیا تھا ان کو پتا تھا کہ حزب اللہ کی، حماس کی، فلسطینیوں کی ایک اسٹرانگ پائپ لائن ہے یہاں سپورٹنگ لائن، اس کو ٹاپل کیا جائے. اور وہ انہوں نے اچھا موقع ڈھونڈا کہ جب یوکرین میں رشیا انوالو ہے، ادھر ایران اور حزب اللہ اسرائیل کے مسئلے پہ انوالو ہیں، تو انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ایک ایسا ریبیلین کریٹ کیا. اور اس میں لگتا ہے یہ جو اطلاعات ہیں کہ اسد بھی اب مزید اس اپنے اقتدار کو دوام دینا نہیں چاہتا تھا، یعنی کیونکہ رشینز اور انہوں نے سب نے اس کو پیغام دیا کہ ہم آپ کو اپنی فورسز کی سپورٹ کرتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو، لیکن اس نے کسی کی بھی سپورٹ نہیں لی اور اس نے ملک سے جانا بہتر سمجھا، بلکہ بڑی خونریزی سے بچایا. بہت بڑی خون. دیکھیں پہلے بھی اس پورے کرائسس میں جو 8-10 سال کا کرائسس ہے جو امریکہ اور فرینڈ آف سیریا نے بنایا تھا، اس میں تقریباً 5 لاکھ سیرینز مر چکے ہیں، 40-50 لاکھ ڈسپلیسڈ ہیں مختلف. 30 سال تو صرف ترکی کے اندر ہیں. اور جو ملٹیپل سینکشن تھی سیریا کی، اس کی بنیاد پہ جو تباہی ہوئی ہے سیریا میں، وہ آپ دیکھیں وہ ریہیبلیٹیشن نہیں شروع ہو سکی کیونکہ پیسہ ہی نہیں ہے. ان کی فورسز کے پاس تنخواہیں نہیں ہیں، جبکہ چھٹی بڑی آرمی عرب دنیا کی سیریا کی آرمی بڑی آرمی ہے، جنگ لڑ چکی ہے اسرائیل سے، اور اسرائیل کے سامنے سرنڈر نہیں کیا سیریا نے کبھی بھی، سب سرنڈر کر گئے، سیریا کھڑا رہا. لیکن اس وقت اس پوزیشن میں جب وہاں پہ سینکشنز لگی، اکنامیکل کرائسس کریٹ ہوا ملٹیپل انٹرنیشنل سینکشنز کے ساتھ، اور پھر کرپشن بہت تھی. دیکھیں اس کو ماننا پڑے گا کہ ساری چیزیں اچھی نہیں تھیں، سیرین اس رجیم کے اندر کرپشن بہت زیادہ تھی. ٹھیک ہے، فوج کی تنخواہیں $18-20 تھیں مہینے کی، تو $18-20 میں تو سیریا کی فوج سروائیو نہیں کر سکتی. تو یہ وہ صورتحال ہے کہ جس نے سیریا کے اندر جو ہے وہ یہ صورتحال پیدا کری کہ وہاں پہ ٹرکی اور اس کی سپورٹ میں اسرائیل اور امریکہ نے ایک جو ہے نا وہ جہادی کھڑے کیے اور انہوں نے اس کو ٹیک اوور کیا. لیکن سیریا ایک مشکل جگہ ہے اس کو مینیج کرنا، اور ایک عرب دنیا میں اس وقت اسرائیل سے نفرت ہے. تو یہ جو رجیم آیا ہے یہ بولتا ہے ہمارا دشمن حزب اللہ اور ایران ہے، وہ اسرائیل کو دشمن قرار نہیں دے رہا. تو یہ جب ایکسپوز ہوں گے تو یہ جو لوگ بڑا مسئلہ ہوگا پوری اسلامی دنیا کے اندر جو ان کی فتح کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. وہی صاحب جو نثار صاحب بات کہہ رہے تھے کہ غالباً دنیا میں جو بہت اولڈسٹ یعنی ملک شام کو، دمشق ہم تو شام کہا جاتا ہے اور انٹیکٹ بھی رہا، باقی جگہ آپ تو خیر میں خود وہاں آپ نے عرصہ گزارا، ہمارے پاس سیکنڈ انفارمیشن ہے. تو یہ جو غالباً سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ جو جیسے کہ نثار صاحب کہہ رہے تھے کہ 36-37 گروپ کے مل کر یہ جو بغاوت کی ہے کہ یہ ایز اے ریاست شام کو اور پھر ایک ایسی فوج بنا سکیں گے، پھر ان کی آئیڈیالوجیکل کانفلکٹ، یہ سب چیزیں کیا سسٹین کر سکے گی یہ گورنمنٹ؟ کیونکہ بہرحال انہوں نے بڑی آسانی سے وڈرا کر لیا. بشیر اسد شاید اور حکمرانوں کے ساتھ لڑ بھی سکتے تھے، نقصان بھی بڑا ہو سکتا تھا. وہی صاحب جی بریلوی صاحب، اس میں دراصل بات یہ ہے کہ 2 قسم کے یہ ریبل گروپ ہیں، یہ گروپ موجود ہیں. ایک ہے اسلامسٹ اور دوسرے جہادسٹ. اور اسلامسٹ جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ اسلام کو ایک اسلامی وے آف لائف کو آگے لینا چاہتے ہیں، گورنمنٹ میں اسلام کو لانا چاہتے ہیں. لیکن جہادسٹ ایسے ہیں گروپ ہیں جو کہ وہ چاہتے ہیں کہ جن کا نقطہ نظر یہ رہا ہے کہ جو ایکسٹریمسٹ آئیڈیاز لے کر آئیں اور دوسرے لوگوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں. لیکن سیریا ایک کمپلیکس سوسائٹی ہے جس میں کرسچنس ہیں، دروز ہیں، کردش ہیں، علاوائٹ شیعہ ہیں، سنی ہیں. لیکن اس میں جو خوبصورتی ہے اس موزائک میں یہ ہے، میں نے دیکھی کہ یہ لوگ آپس میں جب سوشل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا
کہ کون کرسچن ہے، کون دروز ہے، کون کردش ہے. یہ ایسا صرف وہ ایکسنٹ سے تو پتہ کر لیتے ہیں یہ کردش ہے، یہ نارتھ کا ہے، یہ ساؤتھ کا ہے، لیکن یہ کرسچن ہے یا نہیں ہے. میں ایسی بھی فیملیز کو جانتا تھا جو کہ 20-20 سال تک دوست ہیں، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں کہ اگلا اپوننٹ اگلا دوست جو ہے ان کا وہ ٹھیک ہے. وہی صاحب مجھے سوری کہ یہ تو بڑا مسلم انٹرسٹنگ ڈسکشن ہے، لیکن وہ جو کیمرے کے پیچھے کہا جاتا ہے مجھے کنکلوڈ کروں. ڈاکٹر صاحب اگر اس سب کو جو سب سے بڑا خطرہ اور جو کیا سیریا جو بہرحال بشار الاسد لوگ ایک لبرل ڈیموکریٹ بلکہ سیکولر کہہ سکتے ہیں، کیا مستقبل کا سیریا ایک لبرل ڈیموکریٹ یونائٹڈ اسٹیٹ پروگریسو رہ سکے گا؟ جو جیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ مختلف گروہ بلکہ اسلامسٹ اور انتہا پسند بھی ہیں اس میں. ڈاکٹر ہما بقائی. میں اس جملے سے آپ کا جواب دوں گی کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دو باتیں کہی جا رہی ہیں، دا فال آف ڈیماسکس اینڈ دا فریڈم آف ڈیماسکس. دونوں صحیح ہیں. اب دیکھنا ہے کہ آگے فریڈم چلتا ہے یا فال چلتا ہے. ذرا اور وضاحت کیجیے جلدی سے 1 منٹ میں. میں تھوڑا مطلب میری گزارش یہ ہے کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ ایک بہت مشکل اور تکلیف دہ ایرا ختم ہوا ہے. اس طرح سے کسی ملک کو جوڑے رکھنا جہاں لوگ 40 سال قید رہیں اور ہزاروں لوگ ملک چھوڑ دیں اور ظلم کی انتہا ہو جائے، اس ملک کا ساتھ رہنا بھی کیا ضروری ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ساتھ رہ پائے تو پھر کیا فری ہو کر تمام، جیسے کہا گیا بہت انٹرسٹنگ موزیک ہے لیکن کمپلیکیٹڈ سوسائٹل موزیک ہے، اس کے ساتھ کوئی انکلوسیو گورنمنٹ سامنے آ سکتی ہے. ابھی جو اشارے مل رہے ہیں، کیونکہ کوئی بہت زیادہ لوٹ مار نہیں ہوئی، پیلس میں گھسے لیکن اس کے بعد سمجھیے سم فارم آف سینیٹی وہاں آ گئی ہے. واحد ایران تھا جس کے سفارت خانے کو آگ لگائی گئی غالباً. جی صرف ایران کے انہوں نے کیا، کیونکہ ایران سے بہت سخت غصے پیلس میں بھی انٹر ہوئے، لیکن پھر ہوائی فائرنگ کو بھی منع کیا گیا. اور جو پچھلی حکومت ہے، جو پچھلے وزیر اعظم ہیں، ان کو کنٹرول بھی دیا گیا اور ان کے ساتھ ان کے 23 وزراء بھی ہیں. تو اگر انارکی نہیں آتی، ٹرانزیشن ہو جاتی ہے تو اچھے کی امید رکھنی چاہیے. آخری لائن یہ کہ مستقبل کا سیریا بہرحال پروگریسو لبرل ڈیموکریٹ اینٹی اسرائیلی نہیں ہوگا. جی کوشش تو ان کی یہ ہے کہ نیشنل گورنمنٹ فارم کی جائے اور وہاں کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو شامل کیا جائے. جو اتنا آسان نہیں ہوگا. جو کردش ہیں، دروز ہیں، الویائٹس ہیں، اہل سنت ہیں. لیکن اب یہ بات جو کر رہے ہیں کہ تاکہ وہاں پہ ایک انارکی کریٹ نہ ہو، لیکن جن لوگوں نے اقتدار سنبھالا ہے ان کی یہ خواہش نہیں ہوگی، لیکن ان کے جو مینٹورز ہیں، جو ان کے جو پیچھے قوتیں ہیں، ان کی خواہش یہی ہے. بھائی صاحب ایک لائن میں یہی بات ہے جو ڈاکٹر صاحبہ یا نثار صاحب کہہ رہے ہیں کہ یونائٹڈ سیریا ایک لبرل ڈیموکریٹ اینٹی اسرائیل تو بالکل نہیں رہ سکے گا. دیکھیے یہ تو ڈیفینیٹلی اب جو فورسز سامنے آئی ہیں وہ کمپلائنٹ ہیں اور وہ ڈیپینڈنٹ ہیں باہر کی طاقتوں ٹھیک ہے، اور باہر کی طاقتیں جو چاہیں گی وہ ان سے کروائیں گے. اس کا اندازہ یہ کر لیجئے کہ یہ جولانی پر $10 ملین کی باؤنٹی ہے یو ایس کی طرف سے تھی، اور وہ CNN کو انٹرویو دے رہا ہے. نہیں مطلب جو بائیڈن صاحب بھی ویلکم کر رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا رات کو سب سے پہلی تقریر میں انہوں نے کیا. ڈاکٹر ہما بقائی اور وحید صاحب اور نثار صاحب سے گفتگو میں نے کہا نا، یہ موضوع ایسا ہے کہ غالباً ابھی غالب رہے گا، بلکہ جو ہمارے اندرون کانفلکٹ ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بھی ہم اس سے اگنور نہ کر سکیں مستقبل میں. اسی کے ساتھ ہی GTV سے مجاہد بریلوی کو اجازت دیجیے.